صرف مسئلہ اٹھا دینا تو حل نہیں ہے. رستہ کیا دیا جائے لوگوں کو، اس کی طرف کوئی روڈ میپ کیا ہو، اس کے لیے کوئی لائن کیا ہو. تو میں آپ کو ایک نقطہ آغاز عرض کرتا ہوں. نقطہ آغاز یہ ہے میرے خیال میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی دل کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کی اپنی امت کے لیے کڑھن، آپ کے شب و روز، آپ کا راتوں کو رونا، آپ کا اللہ سے گڑ گڑانا، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کسی ایک امتی کے جہنم میں جانے کا تصور آپ کے لیے سہانے روح ہونا، یہ تفصیلات جب آپ کے سامنے آتی ہیں پوری تفصیل کے ساتھ مستند ذرائع سے، تو آپ کا دل پانی ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق کیسے ادا کروں. آپ کو ایک خاص قسم کا ان کے ساتھ ایک جیتا جاگتا تعلق مل جاتا ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے سیرت پڑھنے سے. سیرت کو باقاعدہ پڑھا جائے، اس طرح نہیں جیسے کہ کوئی اخبار پڑھا جاتا ہے، نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک مضمون بنا کر. تو یہ اس پس منظر کے ساتھ جب آپ نبوت کو لے کر چلتے ہیں، رسالت کو لے کے چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی کے آغاز سے اور آپ کے بچپن کو اور رضاعت کو اور حلیمہ سعدیہ کو، اور پھر 25 سال کی عمر میں آپ کی زندگی کے اندر ایک اور عظیم ترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کی عقل اور ان کی دانش، ان کی ہوشیاری اور ان کی سمجھداری، جو خود ایک خواتین اسلام کے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک خاتون بیوہ ہونے کے باوجود، اور 2 دفعہ بیوہ ہونے کے باوجود، اس کا مکہ مکرمہ کے اندر اس کا کردار، مکہ مکرمہ کے اندر اس کی عزت، ان کو جو احترام حاصل تھا. اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے جو 25 سال گزارے وہ کیسے تھے. اور یہ سیرت پڑھتے ہوئے پھر آپ مدنی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ایک دم جیسے کہ ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے، اور اس تفصیل سے گزرتے ہوئے آپ بدر سے اور احد سے اور خندق سے اور فتح مکہ سے اور صلح حدیبیہ سے گزرتے حجۃ الوداع پر پہنچتے ہیں. رسول اللہ کی دنیا سے تشریف، اپنے مقصد پورا ہو گیا، بات پہنچ گئی. اسی لیے ان سے بات بار بار پوچھا. حجۃ الوداع کے صرف 3 مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. ایک ہی حج کیا ہے زندگی میں مدینہ سے، اور وہ آخری حج تھا. 1.5 لاکھ اپنے جانثاروں کے ساتھ کیا تھا، اور ان 1.5 لاکھ جانثاروں کو عرفات کے میدان میں کھڑا کر کے آپ نے پوچھا، ہل بلغت، اے لوگوں میں نے پہنچا دیا تم تک پیغام؟ وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ انسانیت تک پہنچاؤ، بتاؤ پہنچا دیا؟ ہل بلغت، لوگ کہتے تھے کہ جی یا رسول اللہ پہنچا دیا. پھر ہل بلغت، پہنچا دیا؟ ان کا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے. پھر پوچھا ہل بلغت، پہنچا دیا؟ کہا پہنچا دیا یا رسول اللہ. آپ نے ہاتھ کہا اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے تیری امانت پہنچا دی ان لوگوں تک. یہ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع. یہ پیغام تھا جو ان کو کہا گیا کہ تم تک پہنچ گیا، اب جاؤ دنیا کے کناروں تک پہنچا دو. اس لیے یہ پیغام مجھ تک اور آپ تک اس خطے کے اندر پہنچا. ورنہ اسلام کہاں اترا تھا، نبی نے کہاں زندگی گزاری تھی. اور یہ ہم تک اس لیے پہنچا کہ وہ جو حضور نے کہا جب میں نے تم تک پہنچا دیا تو جاؤ باقی ساری انسانیت کو پہنچا دو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے. تو اس پورے عمل کو جب آپ قریب سے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے 1 سال کے سبق کو 10 منٹ کے اندر بیان کیا ہے، اگر جب اس کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے آپ کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چشمے کی طرح جوش مارے گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس تعلق کا حق کیسے ادا کروں. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیسے اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی حیثیت جو اللہ نے عطا کی ہے اور جو اللہ کی طرف سے چیزیں مجھے دی گئی ہیں، اسے میں اس حق کو کیسے ادا کروں. اور پھر جب آپ یہ کیفیت آپ کی پیدا ہوگی تب آپ وہ کام کر سکیں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا. جو میں نے آپ کو کہا کہ نبوت کو اپنے شعبے کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، اس کو جوڑیے اس کے ساتھ. یہ کام اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے آپ اس کام کو کریں گے.